السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین، تمام سننے والے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، سب کی حاجات ضروریات کو پورا فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 14، مشق تشدید مع سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی ساری تختیاں بہت اہم تھی، آپ نے انہیں غور سے پڑھنا ہے، اور جو ابھی نئے آئے ہیں تو وہ آپ جو ہیں پیچھے میری ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سائم القرآن پہ میں نے تمام جو ہیں 14 سے پچھلی ساری جو ہے ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے قاعدہ، اور اگر آپ نے اب تک دیکھا ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو پڑھنا آ گیا ہوگا، اور یہ تختی بھی بہت اہم ہے، آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے، اور پھر یہ انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک میں بہت آسانی ہو جائے گی اسے پڑھنے سے۔ تو اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 14، مشق تشدید مع سکون۔ تو ایک دفعہ ہم دہرا لیتے ہیں کہ تشدید کس کو بولتے ہیں اور سکون کس کو بولتے ہیں۔ تو تشدید جو ہوتی ہے وہ 3 دندوں والی ہوتی ہے، یہ جو را کے اوپر ہے، اور جس لفظ پہ آتی ہے تو وہ لفظ جو ہے مشدد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے را کے اوپر آئی ہے تو را مشدد کہلائے گی، با کے اوپر آیا تو را با مشدد کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ تو اس کو پڑھیں گے ہم 2 بار سختی کے ساتھ۔ جس لفظ پہ آتی ہے تو یہ 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے اور سختی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ ایک دفعہ تو پچھلے لفظ سے ملا کے پڑھیں گے ہم، اور پھر اس کی جو اپنی حرکت ہوگی جس کے لفظ کے اوپر آئی ہوئی ہے پھر اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے آگے آئی ہوئی ہے جزم، تو جزم یعنی کہ سکون بولتے ہیں جس کو، یہ جو ہے ایک ہی دفعہ پچھلے لفظ سے ملا کر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں آج کا ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر را، مر، میم کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر جو ہے یہ تشدید ہے، تو ہم میم کو پہلے را کے ساتھ ملائیں گے ایک دفعہ، میم زبر را مر، پھر را کو جو ہے را کے اوپر جو پیش ہے دوسری دفعہ واو کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو واو کو ساکن ہے تو اس کو ہم پچھلے لفظ سے ملائیں گے، تو پچھلے لفظ کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس کو ہم اب پیش کو واو سے ملائیں گے۔ پڑھتے ہیں، را پیش واو، رو، مر رو، اور اس کو را کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تشدید والے الفاظ کو، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، را زبر با، رب، را زبر با، رب، با کے اوپر تشدید ہے تو پچھلے لفظ سے ملا کے پڑھیں گے، اور جو ہے با کے نیچے جو ہے وہ ادھر زیر ہے تو اس کو پڑھیں گے یا کے ساتھ ملا کے، یا ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ با زیر یا، بی، ربی، کیا بن گیا؟ ربی۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ میم پیش دال، مد، میم کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر تشدید ہے تو پچھلے لفظ سے ملائیں گے۔ پچھلے لفظ کیا ہے؟ میم ہے، تو میم سے ملائیں گے پہلے، پھر اس کی اپنی حرکت کو دال سے ملائیں، تا سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ دال ہے تو دال کے اوپر زبر ہے، اور زبر کو پھر ہم تا سے ملائیں گے کیونکہ یہ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ میم پیش دال، مد، دال زبر تا، دت، مدت، تو یہاں ہم قلقلہ کریں گے، مدت۔ ہا پیش قاف، حق، ہا کو جو ہے قاف سے ملائیں گے، قاف کے اوپر تشدید ہے اس لیے ملائیں گے، اور پھر جو ہے قاف کے اوپر جو زبر ہے اس کو تا سے ملائیں گے، تا کے اوپر جزم ہے، یہ جو بنی ہوئی ہے نا یہ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ ہا پیش قاف، حق، قاف زبر تا، قط، حقت، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ہا کو نکال کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خا زبر فا، خف، خا کے اوپر زبر ہے، فا کے اوپر تشدید ہے تو خا کو فا سے ملائیں گے اور پھر فا کی زبر کو تا سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ خا زبر فا، خف، فا زبر تا، فت، خفت، دوبارہ پڑھتے ہیں، خفت۔ تا زبر با، تب، تا کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر تشدید ہے تو پہلے تشدید سے جو پچھلا لفظ ہوتا ہے اس کو جو ہے تشدید والے لفظ سے ملائیں گے، اور پھر جو تشدید کے اوپر علامت ہوگی اس کو جزم سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ تا زبر با، تب، با زبر تا، بت، تبت، تبت، کیا بن گیا یہ؟ تبت۔ تا زبر تا، خا زبر لم، خل، تو تا کے اوپر جو ہے زبر ہے تو اس کے بعد جو لفظ ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے تو اس کو ہم اکیلا پڑھیں گے تا کو،
اور خا کے جو ہے اگلے لفظ پہ تشدید ہے، تو خا کی جو ہے کو ہم لام سے ملائیں گے، اور لام کو پھر جو ہے لام کی زبر کو تا سے ملائیں گے، آگے جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں تا زبر تا، خا زبر لم خل، لام زبر تا لت، تخل لت، تخل لت۔ اب روانگی سے پڑھتے ہیں اس کو، مرو، ربی، مدت، حقت، خفت، تبت، تخلت۔ آگے پڑھتے ہیں ہم، قاف زبر دال قد، قاف کو جو ہے دال سے ملانا ہے، دال کے اوپر تشدید ہے، اور دال جو ہے اس کی زبر کو ہم میم سے ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں قاف زبر دال قد، دال زبر میم دم، قدم، تاپشتو، قدمتو، کیا بن گیا؟ قدمتو۔ واو زبر سواد وس، واو کو سواد سے ملائیں گے، تو اس سے پہلے جو واو کے بعد الف آتی ہے، لام آتی ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، اس کے بعد سواد آتی ہے، سواد کے اوپر تشدید ہے، تو ہم دیکھیں گے پچھلے لفظ پہ کون جو ان سے سواد سے پہلے لفظ ہے اس کے اوپر کیا علامت ہے۔ تو لام کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے، تو الف کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ تو واو کے اوپر ہے تو واو سے یہ ملایا جائے گا، ٹھیک ہے، سواد کو واو سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ واو کو ادھر سے سواد سے ملائیں گے، واو زبر سواد وس، سواد کے اوپر جو ہے پیش ہے اور با کے اوپر جزم ہے، تو سواد کی پیش کو ہم با سے ملائیں گے، سواد پیش با صبح، حاضر ہی، وصبحی۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں وصبحی۔ آگے پڑھتے ہیں، واو کے اوپر زبر ہے اور الف خالی ہے، لام بھی خالی ہے، آگے تشدید ہے، تو واو کو ہم شین سے ملائیں گے، یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، اور پھر شین کے اوپر زبر ہے اس کو میم سے ملائیں گے۔ تشدید کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں تو واو کو شین سے ملائیں گے، اور پھر شین کی جو زبر ہوگی اس کو میم سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ واو زبر شین وش، شین زبر میم شم، وشم، سین زیر سی، وشمسی، کیا بن گیا؟ وشمسی۔ واو زبر شین وش، واو کو شین سے ملائیں گے، شین کے اوپر تشدید ہے، شین کی زبر کو فا سے ملائیں گے۔ تو پڑھتے ہیں واو زبر شین وش، شین زبر فا شف، عین زیر عی، وشفعی، وشفعی۔ آگے بڑھتے ہیں، با زیر سواد بس، با کے نیچے زیر ہے، سواد کے اوپر تشدید ہے، تو با کو سواد سے ملائیں گے اور پھر سواد کی زبر کو با سے ملائیں گے، آگے جو ہے وہ جزم ہے یعنی کہ سکون آیا ہوا ہے، تو اس کو پچھلے لفظ سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں با زیر سواد بس، سواد زبر با صب، بس صب، غازری، بس صبری۔ سواد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تو پوری لائن پڑھتے ہیں، قدمت، قدمت، والصبح، والشمس، والشفع، بالصبر۔ اگلی لائن پڑھتے ہیں، واو زبر سواد وس، واو کو سواد سے ملائیں گے، سواد کے اوپر تشدید ہے اور سواد کی جو زبر ہے اس کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں، واو زبر سواد وس، سواد زبر یا سوئی، فا زیر فی، وصویفی۔ تو سواد کے اوپر تشدید ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے، یا کے اوپر نہیں ہے تو یا کو ہم جو ہے آرام سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو تشدید والا الفاظ ہوتا ہے صرف اسی کو ہی تھوڑی سختی سے پڑھتے ہیں، وصویفی۔ واو زبر لام ول، واو کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے اور لام کو یا سے ملائیں گے پھر، ٹھیک ہے، یا کے اوپر جزم ہے۔ واو زبر لام ول، لام زبر یا لئی، لام زیر لی، واللیلی۔ واو زبر تا وت، تا زیر یا تی، وتی، نون زیر نی، وتینی۔ وا زبر زا وز، زا کو سختی سے بھی پڑھیں گے اور جو ہے اس کے اوپر تشدید ہے، پچھلے لفظ سے ملائیں گے۔ پچھلا لفظ کون سا ہے اس کا؟ واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور جو زا کے اوپر علامت ہے اس کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یا کے اوپر کیونکہ جزم ہے تو ادھر 2 جزم آ رہی ہے لفظ میں، آگے تا کے اوپر پیش ہے اس کو ہم واو سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مدہ میں سے بھی ہے کہ جو واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ادھر آگے نون کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔
تو جوڑ کرتے ہیں اس کا، واو زبر زا وز، زا زبر یا زئی، تا پیش واو تو، نون زیر نی، وزیتونی، وزیتونی، دوبارہ پڑھتے ہیں وزیتونی، سین زیر جیم سج، سین کے نیچے زیر ہے اور جیم کے اوپر جو ہے تشدید ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے۔ آگے جو الفاظ آتا ہے وہ یا ہے، تو یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو یا کو جو ہے ہم پچھلے لفظ سے ملا کے پڑھیں گے جیم سے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھتے ہیں سین زیر جیم سج، جیم زیر یا جی، لام دو زیر لن، سجیلن۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہے، انشاءاللہ کل ہم تختی مکمل کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اور آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔